يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام کتاب دینے جا رہا ہوں استاد محترم نقیب محافل نعت خطیب اہل سنت شان ہندوستان حضرت العلامہ مولانا شاہ محمد خان قادری ارشد حبیبی حنبلی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. نعروں کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوثیہ، نعرہ خواجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلى كمل اتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی. مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی. خدا کے گھر سے بتوں کو گرا رہے ہیں علی. خدا کے گھر سے بتوں کو گرا رہے ہیں علی. جدار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم. جدار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی. مجھے طواف کے قابل مجھے یا علی مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی. مبارک ہو علی مرتضیٰ کی آمد آمد ہے. میرے مولا میرے مشکل کشا کی آمد ہے. فضاؤں میں ہے کامل روشنی نور قدم کی سی. خبر تو لو یہ کس نور خدا کی آمد ہے. حسن حق واقف اسرار جلی یاد آئے. مرکز عشق دو عالم کے ولی یاد آئے. مرکز عشق دو عالم کے ولی یاد آئے. جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آئے. مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آئے. قائد اہل سنت فخر دکن نبی شیخ الاسلام سیدی قبلہ گاہی حضرت مولانا سید شاہ اولیاء حسینی المعروف و مرتضی پاشا صاحب قادری دامت برکاتہم. مقبول ملت شہزادہ غوث اعظم تقدس مآب حضرت مولانا سید احمد پاشا صاحب قادری زرین کلام دامت برکاتہم. مہمان خصوصی عالی جناب محترم المقام ریاض الحسن آفندی صاحب حفظہ اللہ. معزز رکن بلدیہ حلقہ دبیر پورا سیدی عمران پاشا صاحب دامت برکاتہم. ثنا خان ملت علماء کرام حاضرین محترم و میری مقدس مائیں بہنیں
دل کے گہرائیوں سے میں پہلے دبیر پورہ یوتھ لیگ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے منہاج نعت کونسل آف انڈیا حیدرآباد کے اشتراک سے اس عظیم الشان فقید المثال روح پرور حیات بخش کیف آور محفل کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ حاضرین، یہاں آج جتنے جمع ہوئے ہیں للہ، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے مولا مشکل کشا کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، سب مولا کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو چاہتا ہوں کہ ایک طویل خطاب کا موقع تو نہیں ہے، نعت خواں حضرات دیر صحیح درست صحیح حسب عمل درآمد قدیم کافر تاخیر سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ سب کو حسب سہولت موقع بھی ملے گا۔ ہمیں آج نعتوں میں اور نظم کے سائے میں اپنی محبت کو پروان چڑھانا ہے، تو لیکن شیڈول کے مطابق، نظام العمل کے مطابق کچھ نثر میں مولا کی شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ حاضرین، سب سے پہلے تو یہ کہ مولا ہی کا جشن کیوں؟ سب سے پہلا ایک سوال ہے کہ مولا ہی کا جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ صرف مولا کا جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ مولا کی یاد میں محفلیں کیوں منعقد کی جا رہی ہیں؟ علی علی کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ کیا بات ہو گئی ہے کہ مولا کی یاد بڑی شدت سے ہمیں ستانے لگی ہے؟ تو جواب یوں دینا چاہوں گا کہ رسول پاک نے فرمایا علی کی محبت سے منافقت کا علاج ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، مضمون حدیث ہے، لا يحب علیا الا مؤمن ولا يبغض علیا الا منافق۔ علی سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرتا، منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھتا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل میں کفر رکھتا ہے۔ منافق وہ بھی ہوتا ہے اذا حدث کذب، اذا وعد خلف، واذا اؤتمن خان۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھائی جائے امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ منافقت کے کچھ اوصاف اہل اسلام میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ جھوٹ بڑھ رہا ہے، وعدہ خلافی بڑھ رہی ہے، خیانتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے وقت کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ملت اسلامیہ نفاق کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اب اس کا علاج کیا جائے۔ جب کوئی مرض عام ہو جاتا ہے تو حکومتیں اس کی دوا سپلائی کرتی ہے۔ جب امت میں منافقت کا مرض پھیلنے لگتا ہے تو صوفیاء کی خانقاہوں سے ذکر علی کی دوائیں تقسیم ہوتی ہے، علی علی کے نعرے لگتے ہیں، علی کی منقبتیں پڑھی جاتی ہے۔ علی کے نام کو دیکھ کر اندر کا نفاق گھل کر بہنے لگتا ہے۔ حاضرین، رسول پاک کا فرمان ہے علی سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے۔ یہ ایمان ملتا کہاں ہے؟ کون سی دکان پہ ملتا ہے؟ کون سے مدرسے میں ملتا ہے؟ کون سے شو روم پر ملتا ہے؟ ایمان کا پتہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ایک جگہ نبی نے فرمائی علی کی محبت، علی کے مرکز پہ آؤ، میرے علی کا دامن تھامو، تمہیں ایمان ملے گا۔ اہل بیت کا دامن تھامو، ایمان ملے گا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی کے چچا حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ قریشی لوگ آپس میں ملتے ہیں تو بڑی فرحتوں کے ساتھ ملتے ہیں، چہرے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم سے جب ملتے ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ہم یعنی خاندان رسول، اہل بیت رسول، آپ کے رشتہ داروں سے جب ملتے ہیں ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، بدنما ہو جاتے ہیں۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، سرکار شدید غصے میں آ گئے۔ آ کر جلال میں نبی نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی۔ اے چچا عباس، آپ فکر مت کریے، جب تک یہ لوگ آپ لوگوں سے محبت نہ کر لیں گے، میرے گھرانے سے محبت نہ کر لیں گے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور میری رشتہ داری کے پیش نظر جب تک میرے رشتہ داروں سے محبت نہیں کریں گے، ایمان ان کے دل میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ کعبے کا طواف کریں گے، حج کریں گے، جہاد کریں گے، نمازی بنیں گے، علامہ بن جائیں گے، روزے دار بن جائیں گے، سخاوت کر کے سخی بن سکتے ہیں، مومن نہیں بن سکتے۔
حاضرین، ایمان ملتا ہے اہل بیت کی محبت میں. ایمان ان ناموں سے ملا کرتا ہے جن ناموں کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. تفسیر الدر المنصور امام جلال الدین سیوطی نے فتلقى آدم من ربہ کلمات کی تفسیر میں لکھا ہے. امام عبدالسلام نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم سے خطا سرزد ہوئی، زمین پر بھیجے گئے، 300 برس روتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی. 300 برس کے بعد وہ لمحہ یاد آیا. عرش اعظم کے نیچے 5 نور دیکھے تھے حضرت آدم نے. دوسری روایت میں ہے جنت میں سیدہ کی تصویر دیکھی تھی. وہ منظر یاد آیا. آدم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے، اے اعلیٰ، اے محمود محمد کے وسیلے، اے اعلیٰ علی کے صدقے، اے فاطر فاطمہ کے طفیل، اے محسن حسنین کے واسطے سے آدم کی خطا کو معاف فرما دے. اللہ کی طرف سے تب رپلائی آیا. 300 برس کے بعد جواب آیا. جبریل نے پوچھا، اے آدم، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ان 5 کو کیسے پہچان لیا؟ آدم نے کہا مجھے یاد آ گیا، جنت میں بتایا گیا تھا. ایک روایت میں ہے عرش کے نیچے ان 5 انوار کو مجھے دکھایا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا کہ ان ناموں کو یاد کر لوں. آج مجھے یاد آیا ہے، میں نے ان کے وسیلے سے دعا کی. اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم نے ایسے 5 ناموں کے وسیلے سے دعا کی ہے، اگر اپنی تو کیا قیامت تک کی اولاد کی بخشش مانگتے تو پنجتن کے صدقے سب کو بخش دیتا. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. حاضرین، آج امت فتنوں میں مبتلا امت کو کیا جا رہا ہے. امت کو کم علمی کا شکار بن کر خود ساختہ روایتوں کی زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے. مراتب میں تقابل کر کے پنجتن سے دور کیا جا رہا ہے. میں سوال کروں گا، پنجتن میں نبی کے سوا علی نبی ہے؟ نہیں ہے. سیدہ نبی ہے؟ نہیں ہے. حسنین نبی نہیں ہے سلام اللہ علیہم. لیکن اس کے باوجود اللہ کا ایک نبی ابو البشر آدم صفی اللہ ان کے وسیلے سے دعا کر کے انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے میری اولاد، قیامت تک یاد رکھنا، ابو البشر بھی جب تک پنجتن کا وسیلہ نہیں لیتا تو 300 برس میری بھی دعا قبول نہیں کی جاتی. 300 برس حضرت آدم کی دعا قبول نہ کی گئی جب تک کہ پنجتن کا وسیلہ نہیں لے لیا گیا. اب آئیے، لوگ بڑا تقابل کرتے ہیں. میں ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا، مشہور حدیث پاک ہے. سرکار نے فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. سب جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے. جب تک اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اولہما کتاب اللہ وعطرتی، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری آل تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرمایا میری اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. سوال ہے، سب سے سوال کر رہا ہوں کہ حضور کا یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ کون سے مجمع سے ہو رہا ہے؟ فرشتوں سے ہو رہا ہے؟ تابعین سے ہو رہا ہے؟ تبع تابعین سے ہو رہا ہے؟ یہودیوں سے ہو رہا ہے؟ عیسائیوں سے ہو رہا ہے؟ نہیں. مجمع مجھے کوئی آواز دے کر کہے حضور کے سامعین اور مخاطبین کون تھے؟ صحابہ سے سرکار فرما رہے ہیں. یہ خطاب صحابہ سے ہو رہا ہے. اے میرے صحابہ، میں تم میں میری آل چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہائے 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 سبحان. غور کریں، کائنات کی سب سے مقدس جماعت ہے. صحابہ کی عظمتوں کو سلام. وہ جماعت جس کے لیے نبی نے کہا اللہ نے پہلے پوری انسانیت کے دلوں کو کھنگالا، جن کے دل سب سے پاکیزہ دکھائی دیے ان کو میری صحابیت کے لیے چن لیا. اس جماعت سے نبی کا خطاب ہو رہا ہے. اے میرے صحابہ، مطلب کیا ہے؟ تم نے میرا دیدار کر لیا، شرف صحبت مل گیا، میری مجلسوں میں بیٹھے، میرے پیچھے نماز پڑھ لی، میرے ساتھ جہاد کر لیا ہے. مگر سنو، ابھی فتنے باقی ہیں، ابھی گمراہیوں کے اندیشے باقی ہیں. ہدایت کا ایک راستہ ہے، بچنا چاہتے ہو تو سنو، قرآن کبھی نہ چھوڑنا. اے میرے صحابہ، میری اہل بیت کا دامان کبھی نہ چھوڑنا.
जिन्होंने अहले बैत का दामन थामा, दुनिया उन्हें रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहती है, और जिन्होंने अहले बैत का साथ छोड़ा वो आज तक कार मज़ल्लत में पड़े हुए हैं। तो हाज़रीन, अहले बैत का मकाम ये है। सैयदी अली पाशा साहब वाइज़ मक्का मस्जिद ने अपने 13 रजब के खिताब में मस्जिद मौला अली में फरमाया कि हम उम्मत हैं, हम गुलाम हैं, हमारा काम तकाबुल करना नहीं है, मुकाबले करवाना हमारी औकात नहीं है, हमें सिर्फ इनकी निस्बतों पे नाज करना है, इनकी गुलामी पे हमें फख्र करना है, फितनों में हमें मुब्तला नहीं होना है। मैं आपको एक और मिसाल देकर अहले बैत का मकाम समझाना चाहूंगा। मिसाल यह है, मोहब्बत अहले बैत सरकार ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ नबी, अपने उम्मतियों से मांगो, आपने ईमान दिया, नमाज दी, हज दिया, सब कुछ दे दिया, मांगो, इसका रिटर्न मांगो। क्या मांगो? फरमाया अल मवद्दत फिल कुर्बा, अपने खानदान की मोहब्बत मांगो। अल्लाह के हुक्म से नबी ने अपने खानदान की मोहब्बत मांगी है। किससे मांगी है? ये भी सहाबा से मांगी है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसीलिए नबी ने दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले फरमाया, खैरुकुम लि अहली मिन बादी, तुम में वो शख्स बेहतर है जो मेरे जाने के बाद मेरी आल के साथ अच्छा रहेगा। हाज़रीन, गुफ्तगू तवील होती जा रही है, मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं। एक बात पेश करना जरूरी समझता हूं कि मोहब्बत अहले बैत की बात तो सभी करते हैं, हर जमात करती है, हर मकतब फिक्र कहता है हम भी अहले बैत को चाहते हैं, नहीं हम भी नबी के घराने को चाहते हैं, दावा सब करते हैं। लेकिन मिसाल देकर समझाऊं, अहले बैत की मोहब्बत अतर के मानिंद है, जो लगाता है वो महकता रहता है। किसी को ये अत्र उसके पीर ने दिया है, किसी को बाप ने दिया है, किसी को दादा ने दिया है, किसी को उस्ताद ने दिया है। अब महकता वही है जो जिस महफिल में जाता है अहले बैत का अतर लगाकर जाता है। जहां जाओ अली का अतर लगाओ, महफिल को अली अली से महकाओ। कुछ लोगों के पास अतर है जरूर, लेकिन अपनी संदूकों में बंद करके रखते हैं, निकालते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, लगाते भी नहीं हैं, डर के खुफल डाल देते हैं, कहते कहीं फतवे न लग जाए, कहीं लोग हमारे दुश्मन न हो जाएं। होता भी यही है। इस मोहब्बत की उजरत, इस मोहब्बत का अजर क्या है, मैं आपको सुनाऊं। सरकार ने फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्ब हादैनी व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा, कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, हसन हुसैन से मोहब्बत की, अली से मोहब्बत की, उनकी वालिदा हसनैन की मां से मोहब्बत की, तो जन्नत में वो मेरे साथ क़यामत के रोज मेरे दर्जे में रहेगा। फरमाया बरोज़ क़यामत मेरे साथ मेरे दर्जे में रहेगा। हमने आलम तसव्वुर में कहा, या रसूल अल्लाह, 100 हज करें भी तो ये उजरत नहीं है, ये अजर नहीं है। 100 जिहाद करें तो भी आपके साथ जगह नहीं मिलेगी। लाख नमाजें पढ़ ले फिर भी आपके बराबर कोई पहुंच नहीं सकता। करोड़ तस्बीह पढ़ ले, आपके दर्जे में कौन पहुंच सकता है? सिर्फ मोहब्बत आपके घराने से हमने कर ली है, तो आपके साथ आपकी सोहबत में आपके दर्जे में जगह दी जा रही है। तो जवाब आया कि ऐ बंदा मोमिन सुन, दर्जा बहुत बड़ा है, कीमत भी बड़ी महंगी है। मेरे घराने से मोहब्बत आसानी से मिला नहीं करती। अहले बैत की मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं मिलती। दुनिया से दुश्मनियों को झेलना पड़ता है, फतवों को झेलना पड़ता है, अदावतें झेलनी पड़ती है। अली अली करो, चेहरे बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। हुसैन हुसैन करो, लोग गीबतें करने लगते हैं। पल्लू छुड़ाकर दोस्तियां रिश्तेदारियां खत्म होने लगती है, साथ कोई नहीं देता। हाँ, हम यही कहेंगे कि लगाओ मिलके ये नारा, अली हमारा है। अरे जहान सारा तुम्हारा, अली हमारा है। ये कीमत, अहले बैत की मोहब्बत की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर कोई खुद को मुहिब्बे अहले बैत समझता है और जमाने में उसका कोई दुश्मन नहीं है, तो उसका दावा झूठा है। क्योंकि शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल कादरी ने फरमाया कि जब तक
کسی پر رافضیت کا فتویٰ نہ لگے وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے ہی نہیں. فرمایا یہ فتویٰ لگنا محبت اہل بیت کی علامت ہے. لوگ شیعہ کہیں، لوگ رافضی کہیں تو تب سمجھنا کہ اب ہم اہل بیت کے عاشق بنے ہیں، ورنہ اہل بیت سے محبت تو آئی ہی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ پہ فتویٰ لگا ہے، شیعہ ہے. امام شافعی نے کہا فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضُ، اگر کوئی اہل بیت کی محبت کو رافضیت کہتا ہے تو دو جہاں گواہ رہیں میں رافضی ہوں. امام مالک پہ فتویٰ لگا، بہلول دانا پہ فتویٰ لگا، امام غزالی پہ فتویٰ لگا. اور کرو فتویٰ جاہل نہیں علامہ لوگ لگاتے. فتویٰ جوہلا کی طرف سے نہیں لگتا، مدرسے والوں کی طرف سے لگتا ہے، علمی مسندوں پر بیٹھنے والوں کی طرف سے لگتا ہے. غور کرو، فتووں کی پرواہ نہ کرنا. پنجتن کا دامن ہاتھ میں ہے، علم کا شہر نبی ہے، اس کا دروازہ علی ہے، ہر ملا پیشور ہے، علم کا دفتر حیدر ہے. مولا کی نسبت اگر مل گئی ہے تو پھر کسی ملا کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا. حاضرین، علامہ جامی نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمت اللہ علیہ. بتاؤں آپ کو نقشبندیت کیا ہے، قادریت کیا ہے، چشتیت کیا ہے. سنو، یہ اہل سلسلہ صوفیہ کا مشرب کیا ہے. شواہد النبوہ میں علامہ جامی نے ایک صحابی کا اپنی زبانی واقعہ سنایا ہے. ان کا نام ہے خراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خراس خود بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں میرے سر میں درد ہوا تو حضور کی خدمت میں جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ سر میں درد ہے. دست نبوت سے سرکار نے دونوں آنکھوں کے بیچ پکڑا اور ان کے چمڑے کو پکڑ کر کھینچا، ہاتھ ہٹایا تو درد دفع ہو گیا، درد چلا گیا. اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں بے انداز بال اگ آئے. اچانک نئے بال آ گئے، چمکتے ہوئے نورانی بال نکل کر آ گئے. اب وہ جہاں بھی جاتے لوگ دیکھ کر کہتے کہ یہ دیکھو ان کی پیشانی پہ حضور کا معجزہ ہے، حضور کے دست مبارک سے بال اگائے ہیں. وہ نشانی ہمیشہ ان کے ساتھ تھی. صحابیت کا شرف بھی ہے، نبی کے معجزے کا اثر بھی باقی رہا. بدقسمتی سے خود بیان کرتے ہیں جب جنگ صفین میں تحکیم کے مسئلے پر خوارج کا ظہور ہوا، خارجی جماعت نکلی تو یہ لوگ بھی، یہ حضرت خراس بھی جا کر ان سے مل گئے، خارجیوں کے ساتھ ہو گئے. علامہ جامی آگے خود لکھتے ہیں کہ حضرت خراس نے بیان کیا کہ جب میں علی کے دشمنوں سے جا کر مل گیا، صحیح سمجھ کر ملے تھے ہوں گے، نیت اچھی تھی ہوگی، نیتیں اچھی تھی. علی کے دشمنوں میں جا کر ملے تو کہتے ہیں میری پیشانی سے وہ سارے بال غائب ہو گئے. حضور کے دست مبارک سے جو بال آئے تھے سارے بال جھڑ گئے اور معجزے کا اثر چلا گیا. میں اثر معجزے سے محروم ہو گیا. تو پھر لوگوں نے کہا دیکھو میاں، علی کے دشمنوں سے جا کے ملے، چہرے کی برکت چلی گئی، حضور کے دست مبارک کا اثر چلے گا، توبہ کرو. انہوں نے فوراً توبہ کی، اے اللہ معاف کر دے، علی کے دشمنوں سے مل گیا تھا، مجھے معاف فرما دے. توبہ کی سچے دل سے، خارجیوں کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر وہ بال دوبارہ پیشانی پر آ گئے. راوی بیان کرتا ہے بچپن میں جب پہلی بار بال اگے تھے میں نے دیکھا تھا، پھر دوسری بار جھڑ کے جب اگے دوسری بار بھی میں نے دیکھا ہے. یہاں واقعہ ختم ہو گیا. یہ واقعہ اب آپ غور کریے، بیان کرنے والا شخص صحابی ہے، یہ کوئی تابعی نہیں ہے، صحابی ہے. یہ ان کی سادگی ہے، صداقت ہے، جو کچھ ہوا صحیح صحیح بیان کر دیا. ہم ہوتے تو کہیں لوگ مجھے چھوٹا سمجھیں گے، اپنی حقیقت چھپا دیتے ہیں، لیکن سنو یہ صحابہ کی شان ہے. جو کچھ ہوا سچ سچ سنا دیا اور مخلوق کو پیغام دے دیا. غور کرو، نبی کے صحابی ہونے کے باوجود، نبی کے معجزے کا اثر رکھنے کے باوجود علی کے دشمنوں کا ساتھ دیا تو سارا معجزہ غائب ہو گیا. نبی کی بارگاہ سے جو ملا تھا چھین لیا گیا. غور کرنے سے پتا چلتا ہے علی کی دشمنی جب دل میں آ جائے، دشمنان علی کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو بارگاہ رسالت کے دیے ہوئے عطیے بھی چھین لیے جاتے ہیں. بارگاہ رسالت سے جب کسی کو کچھ ملتا ہے
واپس لیا نہیں جاتا، مگر جب علی کی محبت دل سے نکل جائے تو نبی کے دیے ہوئے عطیے چھن جاتے ہیں۔ آخری اور ایک روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامہ جامی خود لکھتے ہیں شواہد النبوہ میں، حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ جس وقت نبی نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، علی اس امت کا ولی ہے، میرے بعد علی تم سب کا ولی ہے۔ حضور نے اعلان کیا، میں بھی اس محفل میں تھا، سن لیا تھا، کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا، چھپاتا تھا، اس حقیقت کو لوگوں تک پہنچاتا نہیں تھا۔ خود حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ علی کی فضیلت مولائیت کو بیان نہیں کرتا تھا، چھپاتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے میرے آنکھوں کا نور چھین لیا، میری بینائی چلی گئی، میں اندھا ہو گیا، اور زندگی تمام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی صداقت ہے، یہ صحابہ کی شان ہے۔ جو کچھ اپنے ساتھ ہوا حقیقت لوگوں کے سامنے سنا دی، اپنی عزت کی پرواہ نہ کی، تاکہ ہمارے لیے عبرت ہو جائے، ہم بغض حیدر، مبغضین حیدر کی صحبت سے بچیں۔ تو حاضرین محترم غور کریں، علی کا مقام کون سمجھے، علی کا مرتبہ کون سمجھے، کون حیدر کے برابر ہو سکتا ہے؟ لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے حیدر کے برابر۔ کون علی ہے؟ وہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو پیدا ہوا تو کعبے کے اندر پیدا ہوا، وہ علی ہے۔ سب سے پہلے آنکھیں کھول کر جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا وہ علی ہے۔ بچپن میں والدہ بیان کرتی ہیں حیدر نام کیوں رکھا گیا؟ حیدر کہتے ہیں شیر کو، حیدر کا مطلب ہے شیر، علی کو اسد اللہ بھی کہتے ہیں، شیر بھی کہتے ہیں، حیدر کرار بھی کہتے ہیں۔ حیدر کیوں کہا گیا؟ تو مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بچپن میں آپ کی شیر خاری کا زمانہ تھا، آپ کو گھر میں چھوڑ کر والدہ کہیں باہر گئی تھی، اچانک ایک سانپ آیا، بڑا ناک تھا، مولا لیٹے ہوئے ہیں، آ کر پھن پسار کر بیٹھ گیا، مولا کو ڈسنے کے لیے جھکا، علی نے معصوم ہاتھوں سے اس کا گلا پکڑ لیا، گلا پکڑ کر اتنی زور سے دبایا کہ وہ ناگ سانپ مر گیا۔ جب والدہ گھر میں آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ علی مرے ہوئے سانپ سے کھیل رہے ہیں۔ ماں نے یہ دیکھتے ہی زبان سے بے ساختہ جملے نکلے، حیاک اللہ یا حیدر، جیتے رہو میرے شیر کہا۔ جب سے مولا کو حیدر بھی کہا جانے لگا۔ غور کریں حاضرین محترم، وہ علی ہے جو پیدا ہوتا ہے تو خدا کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا، اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، کعبے کی چھت در و دیوار کو نہیں دیکھتا، آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب نبی تشریف لاتے ہیں، نبی گود میں لیتے ہیں تو آنکھیں کھول کر چہرہ مصطفیٰ دیکھا جاتا ہے۔ علی کو کہا جاتا ہے کہ پہلا مسلمان جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، جس نے سب سے پہلے نبی کی دعوت پر لبیک کہا، وہ علی ہے۔ پہلا مسلمان علی ہے، پہلا نمازی علی ہے، نبی کے ساتھ اپنی جان جوکھم میں سب سے پہلے ڈالنے والا علی ہے، مکے کی گلیوں میں نبی کی قوت، نبی کی طاقت بن کر رہنے والا علی ہے، نبی کے ساتھ شب ہجرت جب صدیق جا رہے ہیں اپنی جان جوکھم میں ڈال کر بستر نبی پر سونے والا علی ہے، بدر میں آدھے کافروں کو مارنے والا علی ہے، احد کی افراتفری میں نبی کا ساتھ نہ چھوڑنے والا علی ہے، خیبر میں مرحب کو مارنے والا علی ہے، خندق میں عمرو بن عبد ود کو موت کے گھاٹ اتارنے والا علی ہے، جو علم کا شہر کا دروازہ ہے وہ علی ہے، جس کے لیے نبی نے فرمایا ہے کہ میرا گوشت اس کا گوشت، میرا خون اس کا خون، وہ علی ہے، جس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں وہ علی ہے، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردارہ ہے وہ علی ہے، نبی نے جس کو عظمتوں کا مرکز بنایا ہے وہ علی ہے، شجاعت جس کے قدم چومتی ہے وہ علی ہے، بہادری جہاں ماتھا ٹیکتی ہے وہ علی ہے، علم کاسا لے کر جس کی چوکھٹ پہ کھڑا رہتا ہے وہ علی ہے، جس کا ہاتھ پکڑ کر نبی نے فرمایا میرے بعد تم سب کا نگہبان یہ ہے
وہ علی ہے. اسی لیے ہماری بزم سے صدائیں بلند ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی پہچان علی ہے. میں پنجتنی ہوں، میرا ایمان علی ہے. یا علی یا علی. دل کی گہرائیوں سے قائد اہل سنت فخر دکن سیدی قبلہ گاہی کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. سیدی مرتضیٰ پاشا صاحب صدر اجلاس کا خیر مقدم، مقبول ملت حضرت مولانا الحاج سید احمد پاشا قادری دامت برکاتہم کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. محترم سید ریاض الحسن آفندی صاحب حفیظہ اللہ، مرزا کریم بیگ صاحب، مولانا شیخ مخدوم صاحب، مولانا خواجہ معین الدین صاحب، شہزاد غوث اعظم سیدی عمران پاشا صاحب قبلہ حفیظہ اللہ، مولانا شاہ محمد ایوب قادری صاحب حفیظہ اللہ.